یہ نہ سمجھنے میں خود سے نہیں وہ تو میں بھی لگا سکتا ہوں، میں نے تو انکار نہیں کیا، میری آپ کی سکرین بات بڑی کا کر میں نے دی، بتا دیا میری آپ سکرین بڑی کر کو۔ اسکرین تو تب بڑی کروں جب پیارے بھائی میں نے انکار کیا ہو، میں نے انکار کیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں نہیں، میں آخری ایک لفظ اور دکھا حوالہ دوں نا، سنا یہ دوں؟ نہ سمجھے، یہ دیکھیں نہیں میں نے پڑھا ہی آخری نہیں ہے کا آپ کو، مجھے تو پتا ہے بھائی، مجھے پتا ہے کون سی کتاب ہے یہ، کیونکہ کون سی آپ نے کتاب پتا ہے، اس میں دو چیزیں کیا کون سی ہے خالد بھائی، ادھر پتا دو چیزیں کیا ہے کتاب کون سب سے سی بڑی ہے، اور رک تو الفضل جاؤ، کتاب اخبار ہے کون یار، سی ہے؟ الفضل اخبار ہے، میں نے پہلے بولا۔ اچھا الفضل اخبار ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سنیں خالد بھائی، اس میں سب سے بڑی جو چوک کرنے والی چیز کون ہے نا، سا ہے؟ سن لیں سب سے بڑی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی جماعتیں جنہوں نے، جو اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے، سب نبیوں کو بھی مانتا ہے، اگر مرزا صاحب کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ دیکھ لیں ادھر، یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا، کیا کہتے ہو ابھی؟ یار کلمہ پڑھنے والے دیکھو، کو بھی کافر بول دیا۔ ہاں ہاں ابھی بتاتا ہوں، دیکھو کیا مطلب ہے اس کا۔ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا لینا دینا جی؟ میں بتاتا ہوں نا کیا ہے لینا دینا، وہ تو میرا چلو کام ہے نا۔ بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، اس کا مطلب بتائیں نا۔ صحیح، آپ نے حوالہ رکھا ہے، تفصیل بھی آپ بتائیں گے، میں نے جو رکھا ہے میں نے سب کچھ اے ٹو زیڈ اس کا میں نے بتا تو بتا دیا۔ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نکاح میری سنت ہے، اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو وہ کافر ہو گیا نا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لکھا ہوا ہے شرک کافر کے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، نماز اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے، کفر کے درمیان اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو گیا۔ بھائی یہ انا پوری بین حدیث الرجل نے و بین الشرک سن لیں والکفر، خالد سن بھائی، تو لیجئے، سن تو لیجئے، یہ جو شرک والا سن تو موضوع لیجئے نا، زاہد ادھر نہ بھائی۔ مجھے لے کے جانا، ادھر سے بھی آپ بھاگ جائیں گے، شرک والے نہیں میں ادھر نہ کہیں لے نہیں کے جا جانا رہا ہوں، پلیز، ہجرت ہے ہی نہیں، کیونکہ جتنا ہجرت ہے ہی آپ لوگ کرتے ہو نا، امت میں کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ یار یہ چھوڑو، شرک والی بات چھوڑو نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا بین الرجل و بین الشرک، ایک انسان کے شرک کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، تو جو شخص ہاں نماز کو جی، چھوڑتا ہے وہ شرک مشرک ہے اور کافر ہے۔ ہاں، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ ہاں تو نماز کو کافر ہو جاتا چھوڑنا ہے، کیسے؟ مشرک ہو یہ جاتا ہے۔ میری بات سنیں، میری بات، ایک بندہ ہے نا وہ سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے، وہ نماز کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، وہ کافر ہے، اللہ کے ایک حکم کا، اللہ کے نبی نے بول دیا کافر ہے، کافر ہے، کیونکہ اس نے کہا میں نماز کا لینا نہیں، تو آپ کو پتا ہے دائرہ قرآن اسلام سے سے بیٹھے خارج ہوئے، ہیں، سن تو لینا، دائرہ سن اسلام لے، سے خارج ہو گئے نا۔ بیٹھے ہوئے قرآنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہم قرآن کیا پڑھنی ہے، سمجھ گئے میری بات؟ وہ لوگ کافر ہے وہ چھوڑیں نا قرآن جو کو، بالکل انکار کر دیتے ہیں نماز کا، اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا تو ہے، چھوڑیں، اس سمجھ کی گئے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، میں تو اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یار؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے جو دیکھو ارکان ہے نا، ارکان میں سے کسی کا بھی انکار کرو گے، چھوڑنے سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر بھی بندہ کر سکتا ہے، ترک معافی ہے، کرنا ہے، وہ ترک، انکار ہی جو کر ترک دیا، کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حج نہیں کا نہیں انکار نہیں، کر دیا، حج کوئی سن چیز ہی تو نہیں ہے، لیجئے، زکوٰۃ انکار کوئی نہیں چیز ہی کیا، نہیں ہے۔ اور نہیں کیا، انکار نہیں ہے، ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کیا ہے، انکار نہیں کیا، من انکر الصلاۃ نہیں ہے، تو کرے میری ترک جان، ترکا الصلاۃ ہے، ترجمہ ترک کیا، چھوڑ دینا، پکا پکا ہی چھوڑ دینا، سمجھنا نماز کو چیز نہیں، پکا یہ پکا ترک چھوڑ ہوتا دینا ہے۔ نہیں ہے نا، پکا پکا نہیں ہے، پکا پکا جو ترک کرتا ہے نماز کو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، وہ تو پھر مسلمان نہیں ہوا۔ دیکھو میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات جی سنو، جی جی جی، ہم جو بولے بولے۔ یہ جو کفر کی بات ہے نا، یہ جب ہم نے اپنا عقیدہ رکھا ہمارے خلیفہ نے، تو اس وقت صاف صاف آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھ کے، ایک منٹ رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، ان سے جب اس تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ مثال اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ میں جنہیں مسلمان مانتا ہوں انہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لیے جب میں لفظ کافر کا استعمال کرتا ہوں تو میں انہیں کافر کی دوسری قسم مانتا ہوں۔ اب یہ جو دو قسمیں ہیں نا، یہ اوپر ایک حوالہ ہے، میں وہ اس کو ذرا سناؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں انہیں کافر کی دوسری قسم مانتا ہوں جس کے بارے میں پہلے ہی تفصیل سے بتا چکا ہوں، یعنی وہ لوگ جو ملت سے باہر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں
تو میں اس نظریے سے سوچ رہا ہوں جسے کتاب مفردات راغب کے صفحہ 240 میں بھی لکھا گیا ہے، جہاں دو طرح کے اسلام کا ذکر کیا گیا ہے، ایک سے دون الایمان اور دوسرا ہے فوق الایمان۔ دون الایمان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے اسلام کا مقام ایمان سے کم ہے، فوق الایمان۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سنو نا، میری بات سن لو نا، میری بات میری بات۔ اس لیے جب میں نے کہا کہ کچھ لوگ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، فرمایا جب میں نے کہا کہ کچھ لوگ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں تو میں ان کے بارے میں ان مسلمانوں کے مقابل پر سوچ رہا تھا جو فوق الایمان کی تعریف کے تحت آتے ہیں۔ مشکات میں بھی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے اور اس کا احسان مانتا ہے وہ اسلام کو چھوڑتا ہے۔ 1953 تحقیقاتی عدالت میں جماعت احمدیہ کا بیان۔ سمجھ آ گئی پہلے بھائی؟ اچھا، یہ جو ابھی حدیث پڑھی ہے، پتہ ہے ظالم کا جو ساتھ لیتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، پتہ ہے یہ کس پہ فٹ ہوتی ہے؟ پتہ ہے؟ حوالہ پڑھوں کسی پہ آپ کے بھی فٹ سامنے، ہو بھائی، کسی پہ بھی حوالہ فٹ پڑھوں؟ ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ سنو، یہ جو مجھے اس سے میرا مطلب فرقہ نہیں ہے، حوالہ پڑھو کس پہ فٹ ہوتی ہے۔ حکومت کی سرپرستی پہ ہے، سمجھ گئے میرے بھائی؟ جو نہیں ہے، موضوع ہے اس پہ بات کرتے ہیں، موضوع کون جو سی موضوع ہے اسی سرپرستی پہ پہ ہے؟ بات کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ موضوع پہ تو آپ اچھا، ہی نہیں رہے ہیں۔ کیا ہے میں انگریزوں کی کہتا ہوں سرپرستی میں کیا ہے؟ مرزا صاحب، کیا ہے مرزا انگریزوں کی صاحب آخری نبی ثابت ہو گئے نا، تو مرزا صاحب کے میں نے بعد ابھی بتا دیا کسی نا میں آپ نہیں کو، آتا۔ آخری نبی کا مطلب خود مرزا صاحب سے، میں نے تو خود بتا دیا۔ اچھا، آپ کے نزدیک نبوت جاری ہے قیامت تک؟ ابے ایک جاری ہے، جاری ہے، قیامت تک قرآن کریم کہہ رہا ایک چیز پہ ٹک جاؤ نا، اچھا، کوئی یہ ٹکے گی دعویٰ نہیں کر نا۔ دے تو اس کو ماننا چاہیے؟ ایک چیز پہ ٹکو نا، ایک چیز پہ ٹکو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ایک سے جمپ لگا کے دوسرے بندر ہو؟ وہ کہاں، بندر ہو میں بھائی؟ دیکھ لو جی، آپ یہ بندر سن لے ہیں جی، کیا؟ وہ ایک چیز سے خلیفہ جمپ صاحب لگا نے کے ایک کل شاخ سے بیان جمپ دیا لگاتے ہو جی، دوسری موسیٰ شاخ پہ، بھائی، دوسری شاخ سے جمپ وہ لگاتے ہو خلیفہ تیسری صاحب شاخ کی پہ۔ مان لو کسی یار، ایک موسیٰ ٹاپک بھائی، پہ وہ نہیں ٹک رہے ہو خلیفہ آپ، صاحب کا بیان سنا نہیں؟ ایک ٹاپک خلیفہ پہ صاحب نہیں کا ٹک رہے ہو۔ بیان سنا یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا بات کرنے کا؟ یہ طریقہ ہے یار؟ آپ کا میں نے بات کہا کرنے کا؟ خلیفہ صاحب کا بیان سنا کہ چلاؤں میں؟ او بھائی، تم جو مرضی چلاؤ لیکن خدا کے واسطے کسی ایک چیز پر ٹکو۔ تم جو وہ میں مرضی نے تو چلاؤ، جو ثابت چلانا کر دیا چلاؤ، مرزا صاحب لیکن ایک آخری ٹاپک ہے، پہ بس ٹکو، ختم۔ ایک ٹاپک پہ ٹکو، ایک ٹاپک چلو ڈیسائیڈ ٹھیک کر لو کس پہ بات کرنی ہے۔ بندروں کی میں نے طرح میں نے تو ثابت کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ثابت کر دیا بھائی، نگاڑے بجاؤ، ڈھول پٹو، کیونکہ اگر آپ کے نزدیک ڈھول کوئی پیٹو۔ نبوت جاری ہوتی تو جمبا صاحب کو مان کے بیٹھے ہوتے، جمبا صاحب کے اوپر آپ لانتے ہم ڈالے۔ نے تو یہ کہا کہ جو بھی دعوی نبوت کرے اس کو مان لو۔ حضرت مسیح ہاں موعود تو پھر اسلام کی خلافت جاری وہ ساری ہے۔ ارے سنیے نا زاہد صاحب، میں نبی جمبا کریم والے صلی کو اللہ علیہ بندے وسلم کو سے بلا پہلے لیتا ہوں۔ میں جی بلا جی، لیتا ہوں، میں فلاں کو بلا لیتا ہوں۔ حضرت نبی تھا اس کو ماننا پڑتا تھا، جو بھی جھوٹا سچا۔ حضرت عیسیٰ کے یار علیہ السلام کے بعد آیا کہ 4 جھوٹے مدعیان نبوت ہوئے تو ان کو مان لیا کرتے تھے، جو بھی آیا اس کو مان لیا۔ نہیں مانتے یار، میں